اور اب تک کہ آپ حضرات کے سامنے اس عورت کے بارے میں ذکر آیا کہ جس کو طلاق ہو گئی ہو اس کو کتنی عدت گزارنی ہے، پھر اس کے بعد 3 طلاق کا ذکر آیا، اس کے بعد خلا کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد بیوہ عورت جو ہوتی ہے جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے اس کو کتنی عدت گزارنی ہے، یہ مسئلہ بھی آیا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی 2 احکام اور ہمارے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت کریمہ آج آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ان آیتوں کے اندر 2 احکام بیان فرمائے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے وہ مہر کی ادائیگی کے بارے میں ہے کہ بسا اوقات یہ صورت پیش آتی ہے جیسے نکاح ہو گیا اور نکاح تو کر لیا گیا، پڑھا دیا گیا، لیکن مہر مقرر نہیں کیا گیا اور طلاق کی نوبت آ گئی، یعنی صحبت سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی، ابھی شوہر جو اپنی بیوی سے ملا بھی نہیں ہے، تنہائی اختیار نہیں کی ہے، اس سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا، مہر بھی مقرر ہوا اور ابھی لیکن تنہائی اختیار نہیں کی ہے، یعنی ابھی میاں بیوی نہیں ملے ہیں، صحبت نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی۔ تو 2 صورتیں ہوئی، ایک تو یہ کہ نکاح ہو گیا، مہر مقرر نہیں ہوا اور میاں بیوی بھی نہیں ملے، دوسرے یہ کہ نکاح ہوا، مہر بھی مقرر ہو گیا اور میاں بیوی نہیں ملے، اس سے پہلے طلاق کی نوبت آ گئی، یعنی کوئی بات انبن ہو گئی۔ تو اس میں کیا حکم ہے یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، کہ کچھ گناہ نہیں تم پر اگر تم طلاق دو عورتوں کو اس وقت کہ ان کے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، یعنی ان کو ابھی چھوا بھی نہ ہو اور نہ مقرر ہوا ہو ان کے لیے کچھ مہر، تو پھر ان کو کچھ خرچ دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی صورت کا حکم تو یہ ہے کہ ابھی مہر مقرر نہیں ہوا تھا، نکاح ہو گیا تھا اور اس کو بیوی کو ملنے سے پہلے، اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی، تو اب شوہر کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اس عورت کو خرچہ پانی دے، یعنی ایک جوڑا دے دے، ایک جوڑا دینا واجب ہے، کم از کم ایک جوڑا ایسا ہو جو 3 کپڑوں پر مشتمل ہو، یہ تو دینا واجب ہے کہ مہر مقرر نہیں ہوا تھا اس صورت میں۔ اور اگر دوسری صورت ہے کہ مہر مقرر ہو گیا تھا اور طلاق کی نوبت آ گئی بھی ملنے سے پہلے، تو پھر جب وہ آدمی طلاق دے گا شوہر، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ جو مہر مقرر ہوا ہے اس کا آدھا حصہ عورت کو دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمائے اور ہمارے سامنے بیان فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کو خرچ دے، علی الموسع، اور جو قدرت والا ہے اس پر قاعدے کے موافق، یعنی جو اگر آدمی مالدار ہے تو اپنی حیثیت سے اور زیادہ بھی دے سکتا ہے، اور اگر تنگ دست ہے تو پھر کم از کم ایک جوڑا تو اس کو دینا چاہیے مہر مقرر نہ ہونے کی صورت میں۔ متاعا بالمعروف جو خرچ کا قاعدے کے موافق ہے، حقا علی المحسنین، اور یہ لازم ہے نیکی کرنے والوں پر، یعنی یہ احسان کرنا ہو گیا ہے کہ بھائی عورت کو آپ نے طلاق دی ہے لیکن اس سے ابھی صحبت نہیں کی، اس سے ابھی ملے نہیں ہیں، اس سے پہلے کوئی انبن ہو گئی یا کوئی بات ایسی پیش آ گئی کہ طلاق دینی پڑ گئی، تو اب شوہر کو چاہیے احسان کے طور پر کم از کم اس کو ایک جوڑا جو 3 کپڑوں پر مشتمل ہو یہ اس کو دے۔ اور اگر مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، تو پھر اور زیادہ دے۔ اور اگر مہر مقرر ہوا تھا تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ اگر تم طلاق دو ہاتھ لگانے سے پہلے اور مہر مقرر ہو چکا تھا تو پھر اس کا آدھا تمہارے اوپر فرض ہے، یعنی اس کا آدھا حصہ دینا تمہیں اس کے اوپر ضروری ہے۔ یا اگر شوہر نے پورا کا پورا مہر اس کو دے دیا تھا پہلے ہی، ابھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو پھر عورت کو آدھا مہر واپس کرنا پڑے گا، اور اگر شوہر چاہے تو اس کو معاف کر دے، یعنی آدھا بھی نہ لے، پورا کا پورا اس کو دے دے، یہ بھی احسان ہے۔
یا پھر عورت اگر اس کو معاف کر دے، اپنا آدھا بھی معاف کر دے کہ مرد سے آدھا بھی نہ لے، یہ بھی احسان ہے، دونوں کے لیے اجازت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ کہ تو آدھا مہر اس پر لازم ہے جو مقرر ہو چکا تھا، مگر یہ کہ وہ درگزر کر دیں، عورتیں درگزر کر دیں یا مرد، یعنی جو مرد کا آدھا حصہ ہے، بیوی کو پہلے سارا مہر دے چکا تھا لیکن جب طلاق دے دی تو اب بیوی جو ہے اس کو آدھا مہر لوٹائے گی، تو مرد کو چاہیے اس کو معاف کر دے، یہ اچھی اور بھی اچھی بات ہے۔ یا ابھی شوہر نے مہر نہیں دیا تھا لیکن طلاق دینے کے بعد آدھا مہر اب عورت کو دینا ہے، تو عورت کو چاہیے وہ معاف کر دے، یعنی دونوں کی طرف سے اگر معافی اور درگزر کا معاملہ ہو تو یہ اور زیادہ اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النکاح، مگر یہ کہ وہ درگزر کر دیں عورتیں، یا درگزر کرے وہ شخص کہ جس کے اختیار میں معاملہ ہے یعنی شوہر۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ اور تم درگزر کرو تو یہ قریب ہے زیادہ تقوی کے، یعنی معاف کر دینا یہ زیادہ تقوی والی بات ہے۔ اپنا اپنا حصہ لینا یہ تو جائز ہے لیکن معاف کر دینا یہ زیادہ تقوی والی بات ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور نہ بھلا دو احسان کرنا آپس میں، یعنی یہ احسان کرنے والی بات ہے کہ تم نے ابھی عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور کوئی بات ایسی پیش آ گئی، طلاق دے دی اور پھر بھی آپ اس کو مال دے رہے ہیں، پھر بھی آپ اس کو آدھا مہر دے رہے ہیں، تو یہ احسان والی بات ہے تمہاری طرف سے، نیکی والی بات ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے۔ بیچ میں اللہ تبارک و تعالی نے بات کو روکتے ہوئے، یعنی جہاں طلاق کے معاملات چل رہے تھے اور نکاح کے معاملات چل رہے تھے، اسی کے درمیان اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد پھر سے یہی مسائل شروع ہو جائیں گے طلاق والے، بیچ میں اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا۔ تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیچ میں ذکر اس لیے فرمایا تاکہ لوگوں کی توجہ ہو، جب